People around the world regularly struggle through periods of environment. The United Nations undertakes global humanitarian efforts to try to बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दुरानी है और मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के मीडिया सेल की तरफ से आप लोगों से मुखातिब हूँ। बहुत अफसोस के साथ आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये मुल्क जिस तबाही की तरफ जा रहा है और जितने लोग इस मुल्क के ऊपर लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप लोगों का भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और वो ये है कि आप लोग मुसलसल इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। ये वो कौम है जो टस से बस नहीं हो रहा। काफ़ी चीज़ें सब लोगों को पता है, बट हर बंदा सुबह निकलता है, शाम को अपने घर जाता है और उसको यही लगता है कि जी बस आज ये चीज़ महंगी हो गई है, कल सस्ती हो जाएगी और इसी तरह चलता रहेगा। ऐसा नहीं है। आप लोगों को हर चीज़ के बारे में नहीं बताया जाता। अंदर खाने क्या हो रहा है, इस मुल्क का क्या, किसके साथ क्या क्या डीलें हो रही है, कितनी चीज़ों को ये मुल्क बेच चुका है, कितने चीज़ें इसकी गिरवी रख चुकी है और ये किसने रखी है, ये सब आपको पता है। तो फ्रंट पे कुछ लोग आपके सामने आते हैं, कुछ लोग बैक पे है, जो भी है वो सारा सिलसिला एक तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि जब भी किसी भी जगह पे इनकलाब, ईरान में आप देख लें, चाइना में आप देख लें, और भी काफ़ी कंट्रीज़ हमारे सामने हैं, जब भी वहाँ पे इनकलाब आया तो वो खून के ज़रिए आया है, जिसको कहते हैं खूनी इनकलाब। इनकलाब वैसे नहीं आ जाता कि जी हम जाते हैं, हम रात को सो जाते हैं, सुबह अपनी रूटीन बराबर रखते हैं, अपने पंप एंड शो कर रहे होते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि जी एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा और सडनली सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान अभी तक जो चल रहा था, चले जो भी था, वो एक सिलसिला चल रहा था। तकलीफ़ में लोग थे। अब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो है वो बिल्कुल पीक पे है। दुनिया में सबसे ज़्यादा वायलेशन अगर मैं कहूँ तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन राइज़ नहीं हो रहे। कोई भी बंदा जिसके साथ ज़्यादती होती है वो उसको छोटा समझ के और वक्त का एक इम्तिहान समझ के भूल जाता है। और ये मैं आपको वसूख से ये बात कर रहा हूँ कि आगे जाके वो उससे भी बड़े इम्तिहान में फंस जाता है। फिर वो चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज़ कहीं तक नहीं पहुंचता। अब सिलसिला ये है कि इनकलाब की तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब तक खून नहीं बहेगा इनकलाब नहीं आएगा। अब वो आप लोगों पे है कि आप लोग उसको किस तरह कंसिडर करते हैं और किस तरह सोचते हैं। जब तक आप लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप लोगों के दरवाज़े पे आके कोई आप लोगों को इंसाफ फराहम नहीं करेगा। वायलेशन जो है वो एजुकेशन के अंदर हो रहा है, वायलेशन जो है वो हेल्थ के ज़रिए अंदर हो रहा है, फेक दवाइयाँ बिक रही है, कोई डिपार्टमेंट का चेक एंड बैलेंस नहीं है। कौन सा वज़ीर किस चीज़ को देख रहे हैं। आप इंटीरियर को देख लें, इंटीरियर मिनिस्ट्री कहाँ जा रही है, फॉरेन मिनिस्ट्री कहाँ जा रही है, हॉस्पिटल्स हेल्थ मिनिस्ट्री कहाँ जा रही है, बंडल्स मिनिस्ट्रियाँ हैं हमारे। वो मिनिस्टर आज कहाँ पे है? आज तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा हो गए या 4 महीने से ज़्यादा हो गए। रमज़ान के बाद आपने कहाँ देखा है कि कोई मिनिस्टर बैठा है और उसने उस डिपार्टमेंट के लिए आप लोगों से बात की है। हमारे नेशनल असम्बली के इजलास होते हैं, उसमें सारे मिनिस्टर्स आते हैं। कभी किसी मिनिस्टर ने इजलास के अंदर कौमी असम्बली या नेशनल असम्बली, मतलब जिसको हम कहते हैं, नेशनल असम्बली के अंदर किसी मिनिस्टर ने आपको कभी ये कहा है कि मैं जी हेल्थ मिनिस्टर हूँ, हेल्थ में ये इम्प्रूवमेंट हो रही है, हेल्थ में हम ये कर रहे हैं, दवाइयाँ ये आ रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि आज जो दवाई मार्केट के अंदर चल जाती है, जो दवाई इफ़ेक्टिव होती है, जो दवाई बहुत अच्छी होती है, वो 2 महीने बाद मार्केट के अंदर शॉर्ट हो जाती है? वजह क्या कि मिनिस्टर और उसकी जो भी अमला होता है उनको पता चल जाता है कि ये दवाइयाँ लोगों को इफ़ेक्ट हो रही है, तो उसका अल्टरनेटली ये लोग एक फ़ेक दवाई बना लेते हैं लोकल और उस दवाई को बैन कर देते हैं, जिसकी वजह से हेल्थ हमारी कहाँ जा रही है। गवर्नमेंट जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बने हैं, जिनके करोड़ों के उसमें बजट है, हमारा पैसा वहाँ जाता है, उनके डॉक्टर्स के बिहेवियर से, उनके डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट से क्या आप लोग सेटिस्फाइड हो? उसके अलावा आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, रोड्स की हालत देख लें, स्ट्रीट लाइट्स की हालत देख लें, नई नई सोसाइटियाँ बन रही है, उनमें घपले हो रहे, वहाँ देख लें। ये सारी चीज़ें कौन देख रहा है? आप देखते हैं जो पिछले गवर्नमेंट के लोग थे। मैं बड़ी बात है, आप लोगों ने कभी किसी मिनिस्टर को, हमारे किसी भी प्राइम मिनिस्टर, कितने प्राइम मिनिस्टर हैं आप लोग खुद गिन लें अपनी उंगलियों पे, कितने प्राइम मिनिस्टर गुजरे समेत इमरान खान के, नवाज़ शरीफ के, शहबाज शरीफ के, और इसके अलावा बंडल जितने प्राइम मिनिस्टर आए, क्या आपने कभी उनको अपने इक़्तिदार से पहले उम्रे के किसी ट्रिप पे देखा है? क्या आज आप गूगल पे सर्च कर लें या किसी जगह पे भी सर्च कर लें, आपको कभी वो ये नज़र आएगा कि भाई वो उम्रे पे गया हुआ है, अपने फाइनेंस पे गया हुआ है, अपनी स्पेंडिंग पैसे स्पेंड करके गया हुआ है?
کہ آپ کو یہ نظر آئے گا؟ نہیں. جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو سارے جا کے جی مکہ مدینہ میں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور پیسہ جو ہے وہ میرا اور آپ کا آپ کے جیبوں سے لے کے چلے جاتے ہیں. ہم نے کبھی جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، جو لوور کلاس کے لوگ ہیں، وہ لوگ پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور اللہ سے یہ دعائیں کرتے ہیں کہ جی ہمیں ایک دفعہ عمرہ کرا دے یا ایک دفعہ آپ کے گھروں کی زیارت کرا دے. وہ لوگ نہیں کر سکتے، پوری زندگی سپینڈ کر کے وہ لوگ نہیں کرتے. وہ جو ہمارے بیوروکریٹس میں کچھ نیچے لوور گریڈ کے لوگ ہیں، وہ تو اپنی پوری زندگی اسی تمنا میں گزار دیتے ہیں، اور کبھی کسی کو یہ سعادت مل بھی جاتی ہے تو وہ بیچارہ اپنی گریجویٹی ساری اسی پہ اڑا دیتے ہیں. لیکن جو ہمارے منسٹر آتے ہیں، ان کے جو کک ہوتے ہیں، ان کے جو مالی ہوتے ہیں، ان کے جو میڈ ہوتے ہیں، وہ سارے ان چیزوں سے عمرے اور حج جا کے کر لیتے ہیں. تو کیا ان کی یہ سوچ ہے کہ اسی عمرے اور حج پہ میں جنت میں جاؤں گا؟ تو کیا یہ جنت صرف ان لوگوں کے لیے بنی ہے؟ اس کا فیصلہ تو آپ لوگ کریں، کیونکہ میں یہ ایک مذہبی سائٹ پہ نکل جائے گی بات اور میں جانا نہیں چاہتا ہوں. اس کے علاوہ آپ ان کے غیر ملکی دورے دیکھ لیں. لاسٹ میں نے ایک دورہ دیکھا تھا جس میں ترکی میں یہ لوگ گئے تھے، تقریباً 50-60 بندہ گیا تھا، اور پوری دنیا کے چکر مار کے اچھے اچھے ہوٹلوں میں انہوں نے اسٹے کیا. ابھی ہمارے بیوروکریٹس کے بھی کچھ آفیسر گئے تھے. اب بیوروکریٹس کیا ہے؟ بیوروکریٹس جو ہے وہ ہمارے ملازم ہے، وہ ہمارے ڈپارٹمنٹس کو دیکھتے ہیں. ان کو انہوں نے لیوریج دی ہے کہ جی پاکستان کا قرضہ، آپ لوگ اگر سپوز پاکستان کے قرضے کو ہٹانا چاہتے ہیں، پیٹرول آج مہنگا ہو گیا، میڈیسن مہنگے ہو رہے، کون سی چیز ہے جو سستی ہو رہی ہے؟ بے انتہا مہنگائی ہو رہی ہے. تو مہنگائی کا تو یہ ہے کہ ایفیکٹ سب پہ پڑنا چاہیے. یہ لوگوں نے تو الٹا اپنی وزیروں کی تنخواہیں جو ہوتی ہے، جو نیشنل اسمبلی کے وزیر ہے، جو ایک غریب ملک کے وزیر ہے، جو ہمارے ووٹ لے کے وہ لوگ اس نیشنل اسمبلی کی پوسٹ پہ آتے ہیں، اور میں پہلے بھی اس کی بار بار ذکر کر چکا ہوں کہ وہ وزیر جو آج آتے ہیں وہ کونسلر سے یہ لوگ شروع ہوتے ہیں نا. یہ گیم تو کونسلر سے شروع ہوتا ہے. کونسلر سے لے کے پھر یہ لوگ وزیر بنتے ہیں، وزیر سے پھر یہ لوگ سینیٹر بنتے ہیں. ان کے پاس جب وہ لوگ شروع میں آتے ہیں تو ایک گاڑی بھی نہیں ہوتی. وہ لوگ پرائی گاڑیوں میں گھومتے ہیں یا پرائی جگہوں پہ، اور جب وہ لوگ وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی سے، تو ان کے پاس 10-10 12-12 گاڑیوں کی کنوائے ہوتی ہے. کیا کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ گاڑیاں آپ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ کیونکہ ہر بندہ مار داڑ میں مصروف ہے، ہر بندہ مار داڑ کر رہا ہے، تو اس کی جرت ہے کسی اور سے یہ پوچھنے کی کہ بھائی تم نے یہ گاڑی کہاں سے لی؟ تو اس کو تو پتہ ہے کہ وہ مجھے بھی کہے گا کہ بھائی تم نے یہ گاڑی کہاں سے لی. سرکاری گاڑیوں میں میرے سامنے، سرکاری گاڑیوں میں اگر کسی بیوروکریٹس کا گھر بن رہا ہے، سرکاری گاڑیوں یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا، چاہے وہ پولیس کا ہو یا کسی اور ڈپارٹمنٹ ہو، میں نام نہیں لے سکتا ہوں، تو ان کے جب گھر بنتے ہیں تو سرکاری گاڑیوں میں اینٹیں آتی ہے، سرکاری گاڑیوں میں سیمنٹ آتے ہیں، سرکاری گاڑیوں میں سریا آتا ہے، سرکاری گاڑیوں میں ان کے جو مزدور ہوتے ہیں، جو ان کے گھر کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں. کیا یہ سرکاری گاڑیاں جو رن ہوتی ہے اور جب پیٹرول اس گاڑیوں میں وہ لوگ یوز کرتے ہیں، وہ کہاں سے آتے ہیں؟ کوئی ان کو پوچھنے والا ہے؟ تو یہ ملک تباہی کی طرف جا رہے ہیں. ہم بار بار میں اسی چیز کو آپ لوگوں کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ خدا را اپنے حقوق کو پہچانیں. ایسا نہ ہو کہ صبح آپ اٹھیں، دروازہ کھولیں اور آپ لوگوں کو باہر نکلنے کا بھی آرڈر نہ ہو، آپ کے بچے اندر بھوکے مریں، بجلی نہ ہو، گیس نہ ہو، پیٹرول نہ ہو، میڈیسن نہ ہو. تو اس ٹائم آپ لوگ نکلے بھی تو کیا فائدہ؟ موت تو ویسے ہی آپ کے دہلیز پہ پہنچ چکی ہوگی، اور یہ موت جو ہے آپ کے دہلیز پہ بہت جلد پہنچنے والا ہے، بہت جلد پہنچنے والا ہے. آج اگر آپ میڈیا کے سامنے بیٹھتے ہیں تو آپ خود نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ 24 آورز میں ایکسیڈنٹلی چیزیں کون سی آپ لوگوں کے سامنے آتی ہیں. کتنی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آتی ہیں کہ جی کوئی بچہ جو ہے وہ ایجوکیشن سے محروم رہ گیا، کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کسی پولیس اسٹیشن میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہیلتھ میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ایسے کتنے نیوز آپ لوگوں کو ملتے ہیں، سوائے اس کے کہ جی ایک وزیر نے دوسرے وزیر کو اریسٹ کر دیا، انہوں نے صوبے تقسیم کر دیے، پاکستان کو انہوں نے 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. 2 صوبوں میں جی ایک سیاسی جماعت کی گورنمنٹ ہے، 2 صوبوں میں دوسری سیاسی جماعت کے گورنمنٹ ہے. آج آپ اپنے انٹیریئر منسٹر کو دیکھ لیں، وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے اور کہاں سے وہ کمانڈ کر رہا ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ افریقہ کے جو ملک ہے، جو تباہی کے دہانے پہ پہنچے ہوئے، جہاں پہ قحط ہے اور وہاں کے لوگ رل گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے، وہ لوگ کس طرح اس پوزیشن پہ پہنچے؟ کیونکہ ان کے منسٹر یورپ اور امریکہ اور بڑے بڑے ملکوں میں بیٹھ کے آرڈر چلاتے ہیں. تو آج آپ کا پچھلے ایک ہفتے سے انٹیریئر منسٹر کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ آج آپ لوگوں کا فورن منسٹر کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ آج آپ لوگوں کا ہیلتھ منسٹر کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ کیا آپ لوگوں کو ان کا نام کا بھی پتہ ہے ویسے سوائے 1-2 کے؟ نہیں پتہ آپ لوگوں کو. تو جب آپ لوگوں کو منسٹر کے نام کا نہیں پتہ تو آپ ان سے انصاف کیسے مانگ سکتے ہیں؟ کیا آپ لوگ جو ووٹ دے کے اور جو آپس میں سڑکوں کے اوپر نکل کے ان کے آپس میں لڑائیاں ان کے سروں پہ خود ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں، وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے
عیاشیاں اڑا رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگ یہاں لڑ رہے ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کو ایکسیس ہے وہاں تک جانے کی کہ آپ لوگ کبھی ان کے آفس گئے ہیں؟ تو آج ٹرائی کر لیں آپ ان کے آفس تک صرف اپنے آپ کو پہنچا کے دکھائیں. تو یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ آگے جا کے ایک بہت بڑی تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور آج میں آپ کو اس چیز کی باقاعدہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ یہ ملک بہت جلد تباہی کے دہانے پہ پہنچنے والا ہے. خدا را اٹھیں، اپنے ملک کے لیے اٹھیں، اپنی مٹی کے لیے اٹھیں. یہ وہ ملک ہے جو بہت قربانیوں کے بعد، بڑی سختیوں کے بعد اور آزادی کے بعد ایک چیز اچیو کر لینا، ایک چیز لے لینا کامیابی نہیں ہے. اس چیز کو مینٹین رکھنا کامیابی ہے. اگر آپ اس چیز کو مینٹین رکھتے ہیں، اگر آپ اس چیز کو رن کرتے ہیں، ہم سے چھوٹے چھوٹے ملک، ہم سے بعد میں آزادی لینے والے ملک آج کہاں کب پہنچے ہوئے ہیں. میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹے ملک کا اگزامپل دے دیتا ہوں جس کا نام بنگلہ دیش ہے، جو ہم سے ہی آزاد ہوا ہے. آج اس کے پیسے کو آپ دیکھ لیں، ٹکا کہاں پہ پہنچ گیا ہے، وہ لوگ کہاں تک پہنچ گئے. تو ان لوگوں نے اس کے لیے سخت اقدامات اٹھائے. چائنا کو ابھی تقریباً 10-12 سال پہلے آپ دیکھ لیں، چائنا اس طرح نہیں تھا. چائنا کے اندر کرپشن عروج پہ تھی، لیکن انہوں نے سٹیپ اٹھایا، ان میں ڈیسیجن لینے کی پاور دی. ان کے لوگوں نے خود اس چیز کو ریلائز کیا کہ جی ہم نے کرنا ہے، ہم نے اس جنگ کو لڑنا ہے. تو وہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. خدا را اپنے حقوق پہچانیں اور اپنے حقوق کے لیے نکلیں. آج آپ لوگوں کے پاس بہت شارٹ ٹائم رہ گیا ہے اور یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے بہترین ٹائم ہے نکلنے کا. آپ نکلیں، اپنے حقوق کے لیے لڑیں اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.